حضرت ابو الفرات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، میں نے ایک دفعہ تمہارا کان مروڑا تھا، لہذا تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ چنانچہ اس نے آپ کا کان پکڑ لیا تو آپ نے اس سے فرمایا، زور سے مروڑ، دنیا میں بدلہ دینا کتنا اچھا ہے، اب آخرت میں بدلہ نہیں دینا پڑے گا۔ حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو جمعہ کے دن دارالندوہ تشریف لے گئے۔ یہ دارالندوہ جہاں قریش مشورہ کیا کرتے تھے اور پھر بعد میں یہ جگہ مسجد حرام میں شامل کر دی گئی۔ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے مسجد حرام جانا نزدیک پڑے گا۔ آپ نے وہاں کمرے میں ایک کھوٹی پر اپنی چادر لٹکا دی، اس پر حرم کا ایک کبوتر آ بیٹھا، آپ نے اسے اڑا دیا تو ایک سانپ اس کی طرف لپکا اور اسے مار ڈالا۔ جب آپ نماز جمعہ سے فارغ ہو گئے تو میں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے۔ آپ نے کہا، آج مجھ سے ایک کام ہو گیا ہے، تم دونوں اس کعب کے بارے میں میرے متعلق فیصلہ کرو۔ آج میں اس گھر میں داخل ہوا، میرا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے مسجد حرام جانا نزدیک پڑے گا۔ میں نے اپنی چادر اس کھوٹی پر لٹکا دی تو اس پر حرم کا ایک کبوتر آ بیٹھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ یہ بیٹھ کر کے کہیں چادر کو خراب نہ کر دے، چادر کو کہیں ناپاک نہ کر دے، اس لیے میں نے اس کبوتر کو اڑا دیا۔ وہ اڑ کر اس دوسری کھوٹی پر آ بیٹھا، وہاں لپک کر ایک سانپ نے اسے پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ اب میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ وہ پہلی کھوٹی پر محفوظ تھا، وہاں سے میں نے اسے اڑا دیا، وہ اڑ کر دوسری کھوٹی پر آ گیا جہاں اسے موت آ گئی، یعنی میں ہی اس کے قتل کا سبب بنا ہوں۔ اگر میں نہ اڑاتا تو شاید وہ نہ مرتا، یعنی میں ہی اس کے قتل کا سبب بنا ہوں۔ یہ سن کر میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ امیر المومنین پر 2 دانت والی سفید بکری دینے کا فیصلہ کر دیں؟ انہوں نے کہا، میری بھی یہی رائے ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح کی بکری دینے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ غلطی سے ایک کبوتر کو اڑایا اور اسے سانپ نے کاٹ لیا، اس پر وہ کتنا ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کا خوف نصیب فرمائے۔